بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ آپ جن کے لیے تکلیف کے پہاڑ اٹھا لیتے ہیں وہ آپ کے لیے ذرہ برابر بوجھ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں معذرت اور شکریہ، یہ اپنوں میں نہیں ہوتا، جبکہ یہی دو الفاظ رشتوں کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گی۔ تعلق تب تک قائم رہتا ہے جب تک پرواہ زندہ ہو۔ جس دن وہ پرواہ فوت ہو جائے پھر بے شک ملاقات بھی ہو، لیکن تعلق نہیں رہتا۔ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہو۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے اسے بہت دفعہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ کبھی کبھی زندگی ایسے شریں امتحان لینے پر آ جاتی ہے کہ نہ کسی کو بتا کر دل ہلکا کیا جا سکتا ہے، نہ مدد لی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ضبط کرنا ممکن ہوتا ہے۔ جب سہنے کی لت پڑ جائے تو کہنے کی چاہ دم توڑ دیتی ہے، پھر ایک چپ ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ والدین کی بات پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدے مند ہوگی۔ بے جا فضول برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کنارہ کشی کر لیں۔ دنیا میں ماضی اور مستقبل دونوں مر جاتے ہیں، صرف آج زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ زندہ میں زندہ رہو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس آدمی کو کوئی نہیں ہرا سکتا جو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ بڑا رحمان ہے، رد نہیں کر سکتا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے۔ محبت کا اصول کچھ اور ہے، یہاں دو میں سے ایک نکالو تو ایک بھی نہیں بچتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قدر اہم ہیں کہ آپ جیسا کوئی دوسرا تخلیق نہیں کیا گیا، لہٰذا بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کے سب سے پہلے آپ خود اپنی ذات سے محبت کرنا اور اپنی انفرادیت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر دوسروں کے دلوں کے اندر خوشی آپ کو خوش کرتی ہے تو آپ انسان ہیں۔ جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی شخص آپ کی خاموشی کو ٹوس کر رہا ہے، تب تک آپ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ آپ اہم ہیں۔ ہم کبھی وہ نہیں لکھ پاتے یا پھر بول پاتے
جو ہم پر گزرتی ہے صرف ہم اور ہمارا رب جانتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر ان لفظوں سے دی جانے والی اذیت نہیں ناپ سکتے۔ در حقیقت وہ یہ نہیں سوچتے ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنے احساسات کے جنازے اکثر خود دفنانے پڑتے ہیں۔ کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو روند کر آگے نکل جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بدلے، آپ خود ہی اپنے راستے کو الگ کر لیں۔ یقین مانیں، دکھ خاصے کم ہو جائیں گے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ کچھ سیکنڈ کے لیے جدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ ہمارا مقام، ہمارا اسٹیٹس متاثر کرتا ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں اور توڑ کر ہنستے ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں ایسے لوگوں کو میسر ہو جاتی ہیں جو نہ ان کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ان کی اہمیت وہ کبھی جان پاتے ہیں۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک ہوتا ہے۔ کوئی بہت بولنے والا ایک دم چپ ہو جائے تو پتہ کرنا چاہیے وہ خاموشی کے کس سمندر میں اتر گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے پتہ کرنا ہوتا ہے وہی تو اس چپ کی وجہ ہوتے ہیں۔ وہ چپ ہو جانے والا اپنی تنہائی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آسانی سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ جن کے لیے ہم اپنی ذات بھی زمین پر بچھا دیتے ہیں، وہ ہمیں مٹی سمجھ کر روند کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ بیوی کا تعلق شوہر سے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر ناراض ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی، بلکہ کہتی ہو، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراضگی کبھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔